مزدلفہ میں ہی. مزدلفہ میں آپ کا رات کا قیام ہوگا. جس طرح مولانا نے بتایا کہ صبح فجر کی نماز اور اس وقت جب تک طلوع آفتاب نہیں ہوگا وہاں سے ہم موو نہیں کر پاتے. یہ موومنٹ ہماری پیدل ہوگی فرام مزدلفہ ٹو مینا. کسی بھی گروپ سے اس کا تعلق ہو, ایگزیکٹو ہو یا بجٹ, یہ موومنٹ ہماری بائی واک ہوتی ہے آلویز. وہ حضرات جو گروپ کی صورت میں ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم اویلیبل ہوتے ہیں, اور ہر سال مولانا کے ساتھ ہم اور ہمارے گروپ لیڈرز کے ساتھ ہم بائی واک وہاں سے گروپ کو لے جاتے ہیں. لیکن ہم جو راستہ یوز کرتے ہیں وہ ہے پیڈسٹرین واک, جو اسپیشلی پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہیں. وہ راستہ ہم یوز کرتے ہیں. کچھ زحمتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن کافی آسانیاں بھی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم وہ راستہ یوز کرتے ہیں. گروپ کی صورت میں ہم نے موو ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, ہم آپ کو وہیں سے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے انڈیویجول جانا ہے, اور جنہوں نے گروپ کے ساتھ جانا اس کو کوئی زحمت نہیں ہے, واک کریں گے. یہ تقریباً 3 کلومیٹر کی واک ہے, 3 سے 3.5 کلومیٹر کے درمیان کی واک ہے یہ, فرام جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوتے ہیں مزدلفہ وہاں سے لے کر مینا کے خیمے تک. یہ موومنٹ میں تقریباً 2 گھنٹے ہمیں درکار ہوتے ہیں. فاصلہ تو کم ہے لیکن رش کی وجہ سے جو ہے تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لگتے ہیں پہنچنے میں, اور جو انڈیویجول جاتے ہیں وہ تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو گروپ لے کے چلنا ہے, ہماری اسپیڈ بہت سلو ہوتی ہے. اور وہ حضرات جنہوں نے انڈیویجول جانا ہے وہ تو کپلز ہوتے ہیں نارملی, اور وہ فاسٹ موومنٹ کر کے اپنے پہنچ بھی جاتے ہیں. ان کو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے, ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان کا وقفہ ٹائم لگتا ہے جس میں ہم پہنچتے ہیں. اس پہ اگر کوئی ویل چیئر والا ہے تو پلیز ہمیں پہلے سے بتا دیجیے گا تاکہ اس قسم کا اس کے ساتھ ہم ارینجمنٹ پہلے سے کر لیں. اگر کسی سے کوئی ویل چیئر پہ وہاں سے موومنٹ ہے کسی کی تو ہمیں پلیز پہلے سے انفارم کر دیں. مینا پہنچنے کے بعد کچھ حضرات تو صبر کر لیتے ہیں اور ہمارا انتظار کرتے ہیں, اور کچھ حضرات جو ہیں جو یوز ٹو ہیں وہ ویسے ہی ناشتہ کیا انہوں نے مینا میں, اور پھر انہوں نے رمی کرنے خود چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مکے کی روانگی, اور پھر وہ تمام جو ارکان ہیں خود ہی پورے کر رہے ہوتے ہیں. گروپ کے ساتھ ہم رمی بھی کرواتے ہیں. پہلی رمی ضرور گروپ کے ساتھ اگر ممکن ہو تو کیجیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ رمی کس طریقے سے ہوتی ہے اور کتنا آسان ہے. یہ ایک خوف تمام لوگوں کے دلوں میں جو اب پیچھے 4-5 سال سے حج پر نہیں گئے یا فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو سب کے دل میں یہ خوف ہے کہ رمی سب سے مشکل کام ہے. لیکن اس وقت جتنے انتظامات سعودی حکومت نے کیے ہیں یہ سب سے آسان کام ہو گیا ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, اگر آپ ذرا سا سوچیں گے وہاں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, اور کوئی رش بھی نہیں ملے گا. ایون خواتین بھی بہت آسانی سے رمی کر سکتی ہے, یعنی ان کو بھی اب یہ نہیں کہ اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو یا کسی کو دے دیں کہ وہ ان کے بیاف پہ کر دے. اب اتنا آسان انہوں نے کر دیا, اتنی ایک تو وال اتنی بڑی کر دی ہے جمرات کی, اور پلس اور انہوں نے طبقے اتنے بنا دیے, یعنی 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور 4th فلور تک وہ جا چکے ہیں, گراؤنڈ فلور الگ ہے. تو اس لیے رش بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے, ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے, اور آسانی بھی بہت پیدا کر دی ہے. تو اب ایسی کوئی چیز نہیں جو پہلے آپ لوگوں نے سنا ہے رمی کے وقت کیا کیا ہوتا ہے, بہت آسانی انہوں نے پیدا کر دی. 10 ذی الحجہ کو قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ ہم آپ کو وہاں بتا دیں گے. قربانی میں ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے, پرووائڈ کر دیں گے آپ کو. اگر آپ کو تسلی ہے ان کے اوپر تو آپ ان سے قربانی کرا سکتے ہیں, خود کرنا چاہیں تو خود کر سکتے ہیں. کوپن صحیح ہے, کوپن کے ذریعہ کرنا چاہیں اس سے کرا سکتے ہیں, اپنے کسی دوست سے کروا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اویلیبل وہاں پہ. ہم آپ کو بہرحال اس میں اسسٹنس پوری پرووائڈ کریں گے قربانی کے لیے, اور اگر آپ کو وہ سوٹ کرتا تو ان سے کروا لیجیے گا, ورنہ آپ کے اپنے پاس جو بھی طریقے ہیں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے فرام مینا ٹو مکہ. گائیڈ ہم آپ کو کر سکتے ہیں کس طریقے سے جائیں, لیکن ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے آپ کو وہاں سے. 10, 11 اور 12 جنہوں نے بھی مکہ ظاہر طواف زیارہ کے لیے جانا ہے, بیسٹ از بائی واک. یو ول ریچ اراؤنڈ ان 1 hour. تقریباً پیڈسٹرل واک ہے, بہت اسٹریٹ واک ہے, کوئی زحمت نہیں ہے. اور ماسا ہوٹل والوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جس وقت وہ واک کر کے پہنچیں گے تو سیدھا ماسا ہوٹل ہی پہنچیں گے, اور اس کے بعد حرم آئے گا. وہ لوگ جو عزیزیہ میں رہتے ہیں بہرحال ان کے لیے ایک زحمت ضرور ہے مکہ جانا اور آنا بعد میں, لیکن آسان طریقہ بائی واک ہے. اور اگر ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہو تو پلیز ہم سے گائیڈنس لے کے ٹرانسپورٹ یوز کیجیے گا. ہم آپ کو بتا دیں کون سی ٹرانسپورٹ کہاں سے ملے گی, اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ سہولت ہو.
बाय रोड जो रोड पे जाके ट्रांसपोर्ट मत लीजिएगा, वरना आप 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे आप उसी ट्रांसपोर्ट में बैठे होंगे, बहुत मुश्किल जाके आप मक्का पहुंचेंगे। जो लोग गए हुए उनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है इस चीज़ का कि हम क्या कह रहे हैं। 13 ज़िलहज आपका क़याम 12 ख़त्म हो गया, आप वापस, आपका हज मुकम्मल हो गया, आप वापस आ जाएंगे अपने होटलों में। 13 ज़िलहज को आपके पास फ्री डे है, एक तरीके से कोई अमल नहीं करना हमने, जो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। 14 ज़िलहज की सुबह आपकी मूवमेंट होगी आफ्टर फजर, वो भी इंशाअल्लाह फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय बस। That's it. एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता दें, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं होते नॉर्मल जगहों पर, तो प्लीज़ अपने साथ कैश कैरी कीजिएगा और रियाल की सूरत में करें, ताकि अगर कोई और करेंसी आपके पास होगी यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है एक्सचेंज के अंदर, आपका बहुत ज़्यादा आपका कीमती वक्त जो है वहाँ ज़ाया हो जाएगा सिर्फ लाइनों के अंदर ही अपने एक्सचेंज कराते। बेहतर है कि अपने साथ यहाँ से कैश कैरी करें, और क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नॉर्मली गोल्ड या ऐसी कोई बड़ी दुकानें हैं जिस पे यूज़ होता है, अदरवाइज़ कहीं और यूज़ नहीं होता। वहाँ पे आम जगहों पे क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं होता, तो अपने साथ कैश कैरी करें ताकि आपको ज़हमत कम से कम हो इस चीज़ों के अंदर। उसके बाद हमारे तमाम ऐलानात, जो भी हम आपको ऐलान करेंगे, चाहे वो अतराफ़ की ज़ियारत के हो, चाहे आपके दर्स के हो, चाहे आपके मूवमेंट हो, जितने भी मूवमेंट, जितने भी हमारे ऐलानात होंगे वो सब SMS के ज़रिए होते हैं। आप अपना नंबर, अगर आपके पास सिम नहीं मौजूद तो इनके पास मौजूद है, यहाँ से आप ले सकते हैं, इनके पास सिमें भी मौजूद है, और जिनके पास सिम मौजूद है और अपना नंबर मौजूद है सऊदीया का, प्लीज़ वो हमें यहाँ नंबर अपना नोट करा दें, ताकि आपको पहुँचने के बाद हमें ये ज़हमत ना हो कि हम आपसे कलेक्ट करते रहें और वो तमाम चीज़ें। तो प्लीज़ अपना सिम या अपना मोबाइल नंबर हमें यहाँ प्रोवाइड कर दीजिएगा अगर आपके पास मौजूद है, और नहीं है और आप सिम लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर लीजिएगा। स्पेशली ये आपको जो बहुत ज़्यादा काम आता है, ये 5 दिन जो हज के हैं उसके अंदर ये आपका नंबर बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। और मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली मर्दों से कि 9 ज़िलहज को जिस वक्त उसकी मूवमेंट हो रही हो फ्रॉम अरफात टू मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा टू मिना, वो अपना ID कार्ड अपने गले में डाल दें और मोबाइल अपने पास रखें। अक्सर हमने देखा है कि ये लोग अपनी मिसेस को या जो भी लेडीज साथ होती है उसको ये ID कार्ड भी दे देते हैं और मोबाइल भी दे देते हैं, और जब मुज़दलिफ़ा से मूवमेंट हो रही होती है फॉर मिना और ये वो रास्ते में अगर कहीं खो गए तो हमें ढूंढना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो मोबाइल और ID कार्ड मर्द हज़रात से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि 9 ज़िलहज को जिस वक्त आपकी मूवमेंट हो रही हो फ्रॉम अरफात, तो ये चीज़ें दोनों आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर किसी सूरत खुदा न खास्ता अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं या कहीं लॉस्ट हो जाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको वहाँ से ला सकते हैं और अपने आपके मकाम तक, आपके खैमे तक पहुँचा दें। ये 9 ज़िलहज के लिए स्पेशली मैंने आपसे कहा मर्द हज़रात के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। इसका जवाब किबला नहीं, ये मौलाना आपको जवाब देते हैं इसके लिए। रात को निकल ज़रूरी नहीं है ना, वो तो 5 नमाज़ें पढ़नी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर हम 9 ज़िलहज की रात को निकल जाते हैं अरफात के लिए तो कोई मसला नहीं है। ये जी ज़रूरी नहीं है ना। जब हम ज़ोहर को पहुंचेंगे वहाँ तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और कल फजर, तो कल फजर अगर बिलफर्ज हम न पढ़ सके, इसलिए कि वहाँ कुछ मामलात ऐसे हैं कि कभी ऐसा होता है कि फजर से पहले निकलना होता है, रात को 12 बजे 1 बजे, तो फजर के लिए आम तौर पर हम अरफात पहुँच जाते हैं। तो अरफात पर फजर की नमाज 9 ज़िलहज को हमारी वहाँ अरफात में होती है। अक्सर ऐसा होता है, इल्ला है कि कोई उज़र पेश आ जाए, जैसे पिछले साल बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी तो लोग नहीं पहुँच पाए थे अरफात, तो उस दिन वहाँ यानी मिना ही में फ़जर की नमाज़ पढ़ी गई थी, तो मिना में फ़जर पढ़कर 9 ज़िलहज को फिर हम लोग गए थे।
لیکن عام طور پر چونکہ آج کل حالات اور معاملات ایسے ہو گئے ہیں تو زیادہ تر معلمین جو ہیں اپنے حاجیوں کو 9 ذی الحج کی رات ہی کو عرفات پہنچا دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خلش ہو کہ یہاں تو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، ہماری تو 4 ہو گئی، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی ایک منٹ، آپ مکس کر رہی چیزوں کو، میں مسئلہ نہیں بول رہا ہوں لیکن مکس کر رہی چیزوں کو. جس وقت آپ یہ پہنے ہوں گے نا تو یہ آپ کے گھٹنے تک ہے. جس وقت آپ نے پہنا ہوگا اس میں آپ کے بال اور جتنا آپ کا مطلب وہ ہے وہ، اور یہ نیچے جو ہے وہ آپ کے گھٹنے تک جا رہا ہے. وچ از انف. کہاں تک جا رہا ہے؟ نہیں بلو دا نہیں، گھٹنے تک کہہ رہا ہوں، اس سے نیچے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ورنہ تو عبایا تو اگر آپ بلیک لیں گے تو پھر وہ تو آپ کے بالکل پیروں کو لگے گا. وہ آپ لینا چاہے پہنے بالکل، وہ تو آپ کا شرعی فرض ہے، وہ تو آپ اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے اوپر آپ یہ پہنیں گے. میم پاکستان کا فلیگ دیکھیں، اس کے پیچھے باقاعدہ بنا ہوا ہے. عبایا تو آپ دیکھیں، یہ تو اس کے اوپر پہنیں گی نا آپ. عبایا تو نیچے بلیک کوٹ ہوگا، اس کے اوپر ہوگا نا. یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فلائٹ جو ہے آپ کی جا رہی ہے دوحہ سے؟ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا فلیگ بنا ہوا ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ کی فلائٹ دوحہ سے جا رہی ہے تو کیا ہم وہاں سے نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، وہیں سے نیت ہوگی. وہاں مولانا آپ کے بالکل مولانا اس کا مسئلہ ہی بتا دیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمراہ آپ کے. یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ جو حضرات 24 تاریخ کو قطر کے راستے سے دوحہ سے جا رہے ہیں تو وہ احرام کراچی ایئرپورٹ سے نہیں باندھیں گے، بلکہ قطر ایئرپورٹ پہ 3-4 گھنٹے کا اسٹے ہے، وہیں سے احرام باندھ کے وہیں سے نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد. کراچی سے احرام باندھیں گے ان کے لیے بہت مشقت ہو جائے گی. وہاں پر آپ کے پاس 4-5 گھنٹے 3-4 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے، وہیں پر آپ حضرات احرام باندھ دیں گے. اور جن کی براہ راست فلائٹ ہے 28 تاریخ کو، وہ پھر کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ دیں. دن 7 ذی الحجہ تک 15 دن ہو جاتے ہیں تو وہ حضرات منی اور عرفات کے اندر مکمل نمازیں پڑھیں گے، قصر نماز نہیں پڑھیں گے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کے دن 7 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ منی اور عرفات کے اندر مکمل نماز پڑھیں گے. لیکن چونکہ ہمارے دن 7 ذی الحجہ تک 15 مکمل نہیں ہوں گے بلکہ 13واں یا 14واں دن ہوگا، اس لیے ہم لوگ منی کے اندر مکمل نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر نماز ادا کریں گے. یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. ہمارے گروپ کے دن چونکہ 7 ذی الحجہ تک 14واں دن ہوگا یا 13واں دن ہوگا، اس لیے منی اور عرفات کے اندر ہم لوگ مکمل نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر نماز ادا کریں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ روزانہ درس ہوتا رہے گا، تو مسائل آپ کے ذہن میں جو بھی آتے رہیں نوٹ کرتے رہیں بلا تکلف، وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں قصر پڑھی اور ملا کر پڑھی تو اس کی 2 وجہ تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب آئے تو یہاں پر آپ مسافر تھے، مقیم نہیں تھے، کیونکہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. اور دوسری بات، آپ امام الحج تھے. تو یہ میں نے عرض کیا جو مسجد نویرہ جا کر باجماعت نماز پڑھے گا تو وہ ملا کر پڑھے گا. لہذا 2 شرطیں اگر کسی میں پائی جائیں، وہ مسافر ہو اور امام حرم کے ساتھ، وہاں پہ امام الحج جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ قصر بھی پڑھے گا اور ملا کر بھی پڑھے گا. لیکن جس کے اندر دونوں شرطیں نہیں ہیں وہ مقیم ہے، تو مقیم آدمی کے لیے قصر نماز نہیں ہے، مکمل نماز ہے. یہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور آدمی وہاں پہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو. لیکن اگر وہاں پہ مسافر ہے اور امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، حرم کے امام الحج کے پیچھے الگ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے نماز الگ الگ پڑھنا ہی سنت ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے وہاں بہت کھلا وقت ملے گا. آپ خوش نصیب ہیں
کہ آپ کے ساتھ حج کے سفر میں بہترین علماء موجود ہوں گے جو آپ کی دینی رہنمائی کریں گے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی کلیئر نہ ہو سکیں, ہماری کوشش تو ہوتی ہے. پہلی بات یہ رکھ لیجئے ذہن میں کہ مسجد اور خیمہ الگ الگ دونوں چیزیں ہیں. ہم سال ہا سال کے الحمدللہ تجربات کی روشنی میں علماء, مفتیان کرام, فقہائے کرام سے مذاکرات کرنے کی روشنی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حج اور عمرہ کے مسائل بیان کرتے ہیں. مولانا فضل خالق صاحب الحمدللہ انتہائی مستند اور محتاط عالم دین ہیں, اور ہمارے ان کے صاحبزادے مفتی صاحب یہ بھی انشاءاللہ نوخیز ضرور ہیں لیکن مستند عالم دین اور مفتی ہیں. بازار کی کتابیں لے کر انگلش میں ملتی ہیں. اگر کوئی آدمی سرجری شروع کر دے کہ میں بھی بائی پاس کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے مریض کا کیا حال ہوگا. بائی پاس کرانے کے لیے کتنے بڑے سرجن اور تجربے کار آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. دین اتنا آسان سمجھ لیا گیا کہ ہر آدمی دین میں ٹانگ اڑا رہا ہے. اس کو میں کہتا ہوں اپنی زبان میں کہ مفت کا مفتی بہت ملتا ہے, کہ صاحب ہم سے اللہ رسول کی بات کیجئے, اماموں کی بات نہ کیجئے. یہ ہر سال میرے ساتھ تجربہ ہوتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, اللہ رسول کی بات کریں گے. کون سی زبان میں اللہ رسول کی بات؟ کہ صاحب عربی میں. میں نے کہا آپ کو عربی آتی ہے؟ کہ نہیں. ہماری فلاں مسجد جو ہے اس کے مولوی صاحب ہمیں اللہ رسول کی بات بتا دیتے ہیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں خوشی سے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. پوری دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ 4 اتھارٹیاں ہیں ہمارے دین میں جن کو سعودی گورنمنٹ باوجود عربی جاننے کے, قرآن حدیث کو براہ راست سمجھنے والے, وہ بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. کچھ حضرات امام شافعی کو فالو کرتے ہیں. یہاں کی اکثریت کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتی ہے تو ہم حنفی مسلک کے مطابق مسائل بتا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شافعی ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے یا فقہ جعفریہ کو ماننے والا ہے یا اہل حدیث ہے, وہ اپنے اپنے مسلک پر عمل کر لے, کسی پر اعتراض نہ کرے. ہم جسٹس بن کر نہیں جا رہے, کسی پر تنقید نہ کرے. دل شکنی نہیں ہونی چاہیے, دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اگر سمجھ میں آتی ہے قبول کر لیجئے, نہیں آتی ہے تو جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیجئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما رہے ہیں. ہم حج کے ارکان کو سیکھ کر جائیں یہاں سے. اور سب سے پہلی بات اور اہم بات جو میں آپ کو عرض کروں گا کہ حج انتہائی آسان ہے. حج کا مشکل کا جو تصور ہے اس کو ذہن سے نکالیے. بالکل آسان ہے, بہت آسان ہے. اللہ نے اتنا آسان کیا ہے حج کو کہ اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی عبادت آسان ہی نہیں ہے. کن کے لیے؟ جو سیکھ کر ادا کریں گے. آپ کو سائیکل چلانا نہیں آتی, آپ سائیکل چلائیں گے تو گریں گے. اور لوگ جہاز اڑا رہے ہیں کتنے آدمیوں کو بٹھا کر, کیونکہ وہ سیکھے ہوئے ہیں. دین آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے. حج کا عام رکن بہت آسان ہے, اپنے ذہن میں تصور رکھ لیجئے, گھبرائیے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جا رہے ہیں, وہ خود سنبھالیں گے. آپ اللہ کے مہمان ہیں, کسی چھوٹے موٹے آدمی کے مہمان. فقیر آدمی آپ کو بلائے تو وہ سوچتا ہے کہاں بٹھاؤں, کہاں کھلاؤں, کیا کروں, کس طرح اس کو آ رہا. اللہ بلا رہا ہے. خدا کی قسم کوئی آدمی نہیں جا سکتا جب تک میرا اللہ نہ اس کو بلائے. اللہ بلا رہا ہے, وہ خود سنبھال لے گا. اس لیے ہم سب اللہ کے مہمان ہیں اور ہم دل و جان سے دوسرے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کریں. اس میں صبر بھی آئے گا, شکر بھی آئے گا, اور خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہو, حج آسان ہو جائے گا. ہم دوسروں کی خدمت کرنا سیکھیں اس سفر میں, انشاءاللہ حج بہت آسان ہوگا. وہاں روزانہ مسائل بیان ہوں گے, آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیلات آتی رہیں گی کہ کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں حاجی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے, یاور صاحب کو ہم نے خرید لیا ہے. معاف کیجئے گا, یاور صاحب بے بس ہیں, انسان ہے. سعودی گورنمنٹ بے بس ہے, اس لیے کہ اتنا رش ہے.
ट्रैफिक जाम हो गई, اب انہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ اتنے بجے ہم آپ کو لے کر چلیں گے، بس ہماری روانہ ہے اور بس نہیں آ رہی، انہوں نے اس اعلان کے مطابق خبر دے دی کہ بھئی حاجی صاحبان نیچے لانچ میں آ جائیں یا روڈ پر آ جائیں، بس پہنچ رہی. یار یہ کیسا گروپ لیڈر ہے؟ 2 گھنٹے سے ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے، پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہی نہیں آ رہی، ان کو انتظام نہیں کرنا آتا ہے. اس طرح کے بہت سے مسائل آئیں گے، آپ ذرا صبر اور حوصلہ کیجئے. آپ کا میٹر چل رہا ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کا میٹر چل رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ صبر پر اجر ملے گا. آپ حوصلہ رکھیے اور سارے مراحل اتنی آسانی سے طے ہو جائیں گے. جمرات کا مسئلہ ہے اور جو بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ بڑی وسعت اللہ نے رکھی ہے. نمازوں میں بھی آپ نہ گھبرائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے وہاں عرض کریں گے. اب وقت مختصر ہے، کوئی اہم بات رہ گئی ہو اور کسی کے ذہن میں سوال ہو پوچھ لیجئے. ہمارے علماء موجود ہیں انشاءاللہ، یہاں بھی اور وہاں بھی آپ کی رہنمائی. بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے جس طرح ہمارے بھائی یاور صاحب نے علماء کرام کا اہتمام کیا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ وہاں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہاں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں. بعد میں بھی ان حضرات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اب درود شریف پڑھ لیجئے. دعا مولانا ہی کرائیں گے. اللہم صلی علی سید النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب تیرے مہمان ہیں، تیرے سیاہکار گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ سائل کو نہ دھتکارو. اے اللہ تو کریم رب ہے، تو رحیم رب ہے. یہ خواتین و حضرات، بوڑھے اور بیمار، سفید داڑھیوں والے، اور اس وقت تیرے مہمان بن چکے ہیں، ہمارے ویزے لگ چکے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم جاہل ہیں اے اللہ، ہم سیاہکار ہیں، بس جہاں جو کام کرنا چاہیے وہی ہم سے کرا لے، اور جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ان میں ہمیں لگا دے. جن کاموں سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان سے بچا لے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. ہماری رہنمائی فرما، ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما. کس وقت کیا کرنا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہی ہمیں سنبھال لے. اے اللہ موقع محل کے اعتبار سے صحیح طریقے کے ساتھ مقبول حج بنا دے. اس حج کو حج مقبول مبرور بنا دے. اے اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے، گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تقوی اور توکل کا لباس زیب تن فرما دے. ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع فرما دے. اے اللہ وہ زندگی گزارنے والا بنا دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، اس زندگی سے بچا لے جس سے تو ناخوش ہوتا ہے. اے اللہ اس حج کو ہمارا حج مقبول اور مبرور بنا، آخری حج نہ بنا. جب تک زندگی ہے دین کا کام کرتے ہوئے، اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے بار بار حج مقبول مبرور عمرے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، زندہ اور آنے والوں کو ہدایت سے سرفراز فرما. اے اللہ امت کے تمام جسمانی روحانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بچے اور بچیاں جوان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک معقول رشتوں کے جلدی انتظامات فرما. بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہو گئی انہیں فرما بردار بنا. اے اللہ آپس میں امت میں پیار محبت الفت عطا فرما. اے اللہ اختلاف انتشار نفاق فرقہ واریت اور حسد کی بیماریوں سے دہشت گردی کی لعنتوں سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، الہی بن مانگے ساری خیر و بھلائیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے، ہماری
جھولیوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ اب ہم نے نیت کر لی، پیسے بھر دیے، ویزے لگ چکے، اے اللہ جن کے نہیں لگے ان کے لیے اسباب پیدا فرما، جو تڑپ رہے ہیں ان کے لیے الزامات فرما، جو جا رہے ہیں ان کا جانا قبول فرما اور آسان فرما، جو پہنچ چکے ہیں ان کے حج کو بھی قبول فرما۔ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، معاونین، محبین، اے اللہ متعلقین جتنے بھی دوست احباب نے ہم سے دعاؤں کے لکھا توقع رکھتے ہیں، احسان کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کی جائز حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے تو اسلام پر رکھ، اے اللہ جب تو موت دے تو کامل ایمان پر موت نصیب فرما، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے بچا، میدان حشر کی رسوائی و ذلتوں سے بچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو گرما دے، آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو ظاہر اور باطن میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی قول و فعل کے تضاد اور نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اعلیٰ درجے کا اخلاص پیدا فرما، وجہ عمل صرف تیری رضا مقصود و مطلوب ہو۔ اے اللہ تو اعلیٰ درجے کا اخلاص ہر عمل میں پیدا فرما، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، اے اللہ خود نمائی خود پسندی سے بچا۔ ہماری ایئر گائیڈ یاور عباس صاحب، تفسیر صاحب اور جتنے رفقاء ان کے پوری ٹیم حجاج کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما، جو غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جی اور ہمارے اے اللہ جو لوگ بھی یہاں حجاج کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اے اللہ جس طرح میرے ہم نام بھائی ڈائریکٹر حج بھائی حاجی عبدالستار صاحب تشریف فرمائے، اے اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ ان کو اس خدمت میں قبول اور منظور فرما، ان کے رفقاء کو قبول اور منظور فرما، اور جتنے بھی جہاں بھی ساتھی تیرے مہمانوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اے اللہ سب کی خدمات کو انتہائی طور پر قبول اور منظور فرما، ہمارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، دین کا کام کرنے والوں کی مدد نصرت حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس کراچی کے شہر کو پھر سے امن کا شہر بنا، روشنیوں کا شہر بنا، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عوام اور حکام کو ہدایت نصیب فرما، اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی خصوصیت سے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے خیالات تصورات کو تو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ظاہر اور باطن کو شریعت کا تابع بنا دے، اے اللہ ہماری خواہشات کو اپنے احکامات کے تابع بنا دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے، اے اللہ آپ کی شریعت کو ظاہر اور باطن میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، بن مانگے ساری خیر اور بلائیاں عطا فرما ہم سب کو، اے اللہ بار بار حج مغفور اور مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اے کاتب تقدیر تیرے ارادے کا نام موجود ہے، تو کسی کو بلائے تو کون ہے جو روک سکتا ہے، تو نہ بلائے تو کون جا سکتا اور بھیج سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے تو ارادہ فرما لے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، جب تک زندگی ہے اے اللہ ہم تیری اس عبادت میں مصروف عمل رہیں، تیری مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، اے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، الہی صحت اور تندرستی عطا فرما، شکر کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب سے تو ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کریمین، ہمارے بزرگوں سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، دین کی فضائیں بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما دے، قرآن کی تلاوت کی حلاوت سے آباد اور شاد فرما دے، یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، بے حیائی بے ادبی گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ضعیف ناتواں تیرے عاجز اور مسکین بندے گناہگار تیرے سامنے دامن
اپنے مراد پھیلائے ہوئے، کسی کی جھولی کو خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ یہ چھوٹا سا مجمع ہے، وہاں تو لاکھوں کا مجمع تیرے دربار میں آ رہا ہے، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، منظور فرما، اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما۔ الہی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔